ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت افسوس ہوا یہ ویڈیو دیکھ کر۔ پوری ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا اور ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا، دونوں پر گفتگو کریں گے۔ نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور اس رمضان کے مہینے کو اللہ نے 30 عشرے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تو تیسرا جہنم سے نجات کا۔ لیکن انسان اپنی مغفرت کرانے کے بجائے، اپنے گھر میں رحمت اور اپنی نجات کی کوشش کرنے کے بجائے موبائل میں، مسجد میں بھی دوران تراویح گیم کھیلنے میں مشغول ہے۔ نماز تراویح میں مسجد میں بھی اگر پیچھے بیٹھ کر موبائل نکال کر اگر گیم انسان کھیل رہا ہے تو پھر اللہ کا عذاب نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے، یہ دشمن ہم پر ظلم کیوں کرتے ہیں، یہ حکومت ہم پر سختی کیوں کرتی ہے، ہمیں دیکھنا کیوں نہیں پسند کرتی؟ تو پھر یہ سمجھ لیجئے آپ کہ آپ اپنا عمل اگر، کردار اگر درست نہیں کریں گے تو پھر آپ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور یہی بات ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں پر اتنی سختیاں ہیں، اتنے ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں سے مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ان کے مدرسوں پر بلڈوزر اور ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ان کو CAA کے اور NRC کے ذریعے سے ان کو ناگرکتا ان سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ قرآن پڑھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے، دیکھنا اور چھونا بھی عبادت ہے۔ قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر کوئی 3 حروف پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو ان کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی اگر کوئی الف لام میم اگر پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو بتائیے کہ ایک تراویح میں اگر ایک پارہ بھی پڑھا جائے تو کتنے حروف پڑھے جاتے ہیں؟ سینکڑوں حروف۔ تو ان حروف کے، ان پارے کے پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ لیکن مسلمان آج ثواب کمانے کے بجائے موبائل میں گیم میں مشغول ہے۔ افسوسناک ویڈیو، دیکھیے ویڈیو پوری۔ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. اب یہ ویڈیو آپ نے جو دیکھا یہ تراویح ہے یا مذاق ہے؟ یعنی کہ نہ صحیح سے رکوع، نہ صحیح سے سجود، نہ صحیح سے قرات، جبکہ قرآن کو پڑھنے کا حکم یہ دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ۔ لیکن آج کل لوگوں نے قرآن کو مذاق بنا لیا ہے، تراویح کو مذاق بنا لیا ہے، ایک رسم نبھائی جا رہی ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھنا ہے، چاہے آپ جس طرح سے بھی پڑھیں، چاہے صحیح سے رکوع کریں، صحیح سے قرات ہو، صحیح سے سجود ہو، صحیح سے اتحیات پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 20 رکعت ہمیں تراویح پڑھنا ہے اور جلدی جلدی میں پڑھ کر کے گھر جانا ہے، پھر وہی دنیا کی مشغولیت میں مبتلا ہو جانا ہے۔ تو افسوس کیجئے آپ، اور پھر انتظار کیجئے جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کے عذاب کا۔ پھر آپ کے گھر میں برکت ہوگی کیسے؟ آپ کے گھر میں رحمت کیسے ہوگی؟ اگر پورا قرآن پورے رمضان میں بھی، پورے رمضان کی تراویح میں بھی صحیح طور پر نہ پڑھا جائے اور نہ سنا جائے تراویح میں، تو افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر۔ سال میں ایک مرتبہ پورا قرآن ایسے لوگوں کو سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ لوگ قرآن کو بھی صحیح سے نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بس ایک رسم نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے عذاب آنے میں دیر نہیں ہے، اللہ کے عذاب
سے ڈریے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تراویح آپ اگر ختم تراویح نہیں پڑھ پاتے ہیں تو سورت تراویح پڑھیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، آرام آرام سے پڑھیے، تاکہ اس کی لذت بھی ملے، ثواب بھی ملے، عبادت بھی ملے۔ رمضان المبارک میں جو ہے ہر ایک لمحہ عبادت و ریاضت میں گزاریے، اس لیے کہ رمضان میں جو ثواب ملتا ہے وہ غیر رمضان میں اس سے کم ثواب ملتا ہے۔ رمضان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے غیر رمضان میں نماز پڑھنے سے۔ رمضان میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے غیر رمضان میں قرآن پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں اور اللہ و رسول کی عبادت سے غافل ہو کر صرف موبائل میں گیم کھیلنے پر مشغول ہو گئے ہیں۔ موبائل ہی ایک ایسا جو ہے سامان بن گیا ہے جو انسان کو، مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ انسان تنہائی میں گناہ نہیں کرتا ہے، لیکن آج اگر انسان تنہا ہو تو اس کا دوسرا ساتھی یہ موبائل ہو گیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، اور موبائل کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یہاں تو بھیڑ میں وہ گناہ کر رہا ہے موبائل کے ذریعے سے، کبھی گانا، کبھی فلم، کبھی بے حیائی، تو کبھی گیم۔ لیکن تنہائی میں آپ سوچئے کہ تنہائی میں یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ تو باز آ جائیے ایسے جو ہے گناہوں سے کہ مسجد میں جا کر کے آپ موبائل میں مشغول ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں۔ کم از کم خانہ خدا کا تو خوف ہوتا، خانہ خدا کا خیال کر کے وہاں پر موبائل نکال کر گیم تو نہ کھیل رہے ہوتے۔ اگر نماز میں اگر آپ کو پڑھنے میں دل نہیں کرتا ہے تو آپ نماز سے باہر ہو جائیے اور مسجد سے نکل کر کے آپ جو کرنا ہے کیجئے، لیکن اس کا جو ہے خیال ضرور رکھیے کہ مسجد خدا کا گھر ہے اور مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔